بھائیو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ افر ظالم یہ بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ معزز سامعین و ناظرین و جملہ رفیقان گرامی، آج سے تقریباً 4 روز قبل مولانا عثمان برکاتی صاحب نے 23 منٹ 37 سیکنڈ کی آڈیو میں اپنا ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں کثرت اغلاط و شرعی خامیوں کی اس قدر بہتات ہے کہ ان تمام لغزشوں پر روشنی ڈالی جائے، ان کی شرعی غلطیوں کی بالترتیب نشاندہی کی جائے تو ایک طویل وائس معرض وجود میں آ جائے گی۔ اس لیے میں نے ان کی چھوٹی چھوٹی خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف بڑی بڑی غلطیوں کو، فحش خامیوں کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ مناظر اسلام غواص بحر علم کلام حضرت علامہ مولانا صوفی کلیم حنفی رضوی مدظلہ عالی و نورانی اور مولانا عثمان برکاتی صاحب کے درمیان جواب الجواب کا سلسلہ شروع تھا۔ 32 منٹ کی آڈیو میں مناظر اسلام حضرت العلام حضرت مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی نے بحیثیت وکیل، بحیثیت متکلم میرے نام کا اعلان کیا۔ میرے نام کے اعلان کے بعد جب جوابی و آڈیو مولانا عثمان برکاتی صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا تو اس آڈیو میں مولانا عثمان برکاتی صاحب کیا کہتے ہیں ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، جس شخص کا تم نام لے رہے ہو میرے مقابلے میں بات کرنے کے لیے، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ اس شخص کا پیر خانہ عبد المصطفیٰ کا نام لیے ہو نا، اس کا پیر خانہ پورا کے پورا پیر خانہ حضور اظہری میاں کی تکفیر کر چکا ہے، اب بھی کرتا ہے۔ تم کیسے حضور اظہری میاں کے ماننے والے ہو اور محدث کبیر کے ماننے والے ہو جی، کہ تم اس شخص کو اپنا وکیل بنا رہے ہو کہ جس کا پیر خانہ حضور اظہری میاں قبلہ، تاج الشریعہ، محدث کبیر ان تمام کی تکفیر کرتا ہے، مغلظات بکتا ہے۔ اگر تم کو ثبوت چاہیے تو وہ پیش کر دیا جائے گا، لیکن تمہاری غیرت محبت کو للکارتا ہوں۔ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے تاج الشریعہ سے محبت ہے، محدث کبیر سے محبت ہے، اسجد میاں قبلہ سے محبت ہے، اور دوسری طرف ان کی تکفیر کرنے والے خانوادے سے تم جڑا ہوا ہے جو عبد المصطفیٰ کا پیر خانہ پورا کے پورا ان حضرات کی تکفیر کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا مولانا عثمان برکاتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عبد المصطفیٰ کا پیر خانہ حضور تاج الشریعہ کی تکفیر کر چکا ہے اور ابھی بھی تکفیر کرتا ہے۔ اس جملے پر غور فرمائیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں بھی تکفیر کر چکا ہے اور حال میں تکفیر کا مشغلہ ہے۔ اس پر میری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ مولانا عثمان برکاتی صاحب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے قول میں سچے اور پکے ہیں تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی پیش فرمائیں۔ دلیل شرعی پیش فرما کر اپنی بات کو مثبتہ فرمائے۔ چونکہ آپ نے 2 خانقاہوں کے درمیان انتشار و افتراق پیدا کرنے کا بیان جاری کیا ہے، آپ نے 2 خانقاہوں کے درمیان خانہ جنگی اور ان کے درمیان ایک ہنگامی ماحول پیدا کرنے کا بیان جاری کیا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کے اوپر شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شرعی دلیل سے اس بات کو ثابت کریں، ورنہ اپنا یہ بیان آپ واپس لیں۔ چونکہ آپ نے بہتان کشی کی ہے خان نواد حشمتیہ پر۔ فقیر نے اس ضمن میں خانقاہ حشمتیہ کے معتمد شہزادگان سے رابطہ کیا اور اس معاملے میں تحقیق و تفتیش کی۔
ان حضرات کا بیان یہ آیا کہ مولانا عثمان برکاتی اپنے قول میں صریح جھوٹے ہیں اور وہ کس بیانی سے کام لے رہے ہیں اور شعر اہل سنت کے خان نوادے پر ایک بہتان کشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جملہ مسلمانان اہل سنت کو ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مولانا عثمان برکاتی صاحب، آپ دلیل شرعی سے ثابت کریں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے علم یقین کے ساتھ کہا ہے۔ ایک ہوتا یوں بیان آپ جاری کرتے کہ میں نے سنا ہے کہ خان نواد حشمتیہ تکفیر کر چکا ہے یا کرتے ہیں، تو سنی ہوئی بات میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے، تو یہاں آپ کی بچنے کی گنجائش تھی، مگر آپ نے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا ہے کہ تکفیر کر چکا ہے اور ابھی بھی تکفیر کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ثبوت شرعی سے اس بات کو ثابت کریں، ورنہ بہتان کشی کے جرم میں آپ کے اوپر توبہ لازم ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس بشیء من العصیان اعظم من البہتان، کہ بہتان کشی کرنا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ بہتان کشی ہے۔ تو میری طرف سے یہی مطالبہ جاری ہوگا اور تمام حشمتی حضرات کے اس بات کے مجاز رکھتے ہیں کہ آپ سے مواخذہ جاری رکھیں، ورنہ آپ اپنا یہ غلط بیان واپس لے کر رجوع نامہ شائع کریں۔ اب آئیے مولانا عثمان برکاتی صاحب کی دوسری گفتگو سماعت کرے، دوسری شق سماعت فرمائے۔ جب صوفی کلیم حنفی مناظر اسلام نے مولانا عثمان برکاتی صاحب سے کہا کہ آپ قسط وار مضمون کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو اس پر ان کی طرف سے کیا بیان آیا؟ یہ فرماتے ہیں کہ جواب میں کیوں دوں، 7 ہی قسط کیوں، 7,000 قسطیں لکھی جائے گی پھر بھی میں جواب نہیں دوں گا، اور اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلکی آزادی اور مذہبی آزادی کس قدر ان کے سینے میں پنپ رہی ہے۔ اور ایک بیان اور بھی میں نے ان کا سنا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے اپنے بیان میں جاری کیا کہ عثمان برکاتی صاحب کہتے ہیں 50 فتویٰ آ جائیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب یہ نظریہ ہے شریعت اور مذہب کے تعلق سے ان کا۔ خیر، انہوں نے قسط کے حوالے سے جو غلط فہمی اور عوام اہل سنت کو جو مغالطے میں ڈالنے کی سعی ناپاک کی ہے، اس پر میں روشنی ڈال رہا ہوں، بغور سماعت کرے۔ ان کا قول یہ ہے کہ قسط کا تعلق زید کی تکفیر سے ہے، جبکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ قسط کا تعلق جواب عثمانی کی قباحت سے ہے۔ جملہ اہل فہم پر، ارباب علم و فن پر یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قسط کی ترتیب جو ہے اور قسط کے عناوین اس بات پر مشیر ہے کہ جواب عثمانی گمراہ کن جواب ہے۔ زید کی تکفیر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ضمناً ان کی باتیں گزارش کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق جواب عثمانی کی قباحت سے ہے۔ آپ قسط وار مضامین کو دیکھیے۔ مولانا عثمان برکاتی صاحب کمال چالاکی میں عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا اور ان کو گمراہ کرنے کا ان کو ایک انفرادی ملکہ حاصل ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ مثال دے رہے ہیں، بھوڑی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کسی کی تکفیر کرے اور اس پر ان سے دلیل شرعی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ پورا قرآن پڑھ کے سنا دے، تو کیا یہ دلیل شرعی ہوگی؟ اب یہ نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً پورے نیپال میں دھوکہ اور مکر و فریب میں عوام اہل سنت کو اپنے جال میں پھنسانے کا جو ہنر آپ کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ میں قسط وار مضامین کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قسط نمبر اول آپ مطالعہ کیجئے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مسئلہ قشقہ میں
عثمان برکاتی صاحب شریعت کی زد میں۔ قسط نمبر 2، عثمان برکاتی صاحب لزوم کفر کے احکام میں فقہائے اسلام سے منحرف۔ قسط نمبر 3، اس کا عنوان ہے مولانا عثمان برکاتی صاحب کی نقل عبارت میں خیانت۔ قسط نمبر 4، جواب عثمانی کی روح سے نیپال میں مسلم لیڈران کو سیاست کرنا حرام۔ قسط نمبر 5، اس کا عنوان ہے جواب عثمانی کی روح سے قرآن پاک کی معنوی تحریف۔ قسط نمبر 6 کا عنوان ہے جواب عثمانی سے سکوت عن المنکرات کی دعوت عامہ۔ قسط نمبر 7، جواب عثمانی حدیث پاک کی روح سے جواب شیطانی ہے۔ میں نے بالترتیب تمام قسط وار کے عناوین کو آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں کہیں پر بھی کسی عنوان کا تعلق زید کی تکفیر سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مولانا عثمان برکاتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ قشقہ میں عثمان برکاتی صاحب شریعت کی زد میں، یہ شریعت کی زد میں عثمان برکاتی ہے یا زید ہے؟ اگر آپ کو شوق ہے کہ ہم زید بن جائیں تو آپ برملا ایک آڈیو جاری کر دیجئے اور اس میں اعلان کیجئے کہ زید میں ہی ہوں اور میری تکفیر کے تعلق سے قسط لکھی گئی ہے، اور سراج کو برطرف کر دیجئے اس مسئلے سے۔ مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ آپ سراج کی دامن میں اپنے لیے پناہ تلاش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، شریعت کی تلوار جب اٹھتی ہے تو صغیر کبیر ادنا اعلیٰ کسی کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ تلوار شریعت اس کی گردن کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ آپ جو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے تعلق سے، اور اپنے چند مشیروں منیروں کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے۔ وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قسط کا تعلق زید کی تکفیر سے ہے، جبکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ اب آئیے، آپ کی شرعی تیسری غلطی پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جملہ علماء اہل سنت بغور سماعت کیجیے۔ مولانا عثمان برکاتی صاحب اپنی 23 منٹ 37 سیکنڈ کی آڈیو میں شروع میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آپ حضرات قرآن کی آیت کو یہ کس طریقے سے توڑ موڑ کر پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ الخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین، یہ جوڑا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ۔ ابھی آپ نے سماعت کیا قرآن کی آیت کو انہوں نے کس انداز میں پڑھا؟ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ الخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین۔ اس طرح مولانا عثمان برکاتی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس الفاظ اور اس انداز کے ساتھ۔ میں مولانا عثمان صاحب اور جملہ عثمانیوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں اس الفاظ اور اس انداز کے ساتھ ہمیں آیت دکھائیں کہاں پہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ آیت شریف صحیح اس طرح ہے۔ یہ آیت سورہ نور شریف کی آیت ہے 26، آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ قرآن کی آیت اس طریقے پر ہے۔ آپ نے بالکل ہی عبارت کو ہی بدل دیا ہے۔ یہ لفظی تحریف ہے، قرآن پاک کی یہ لفظی تحریف کی ہے یہاں پر آپ نے۔ اور اسی آڈیو میں دوسری آیت آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ دوسری آیت جو ہے آپ سماعت فرمائیے، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کا حکم ہے اعرض عن الجاہلین، جاہلین سے اعراض کرو، جہلا سے اعراض کرو۔ ابھی آپ حضرات نے سماعت کیا، یہ دوسری آیت قرآن کی کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ کیا قرآن پاک میں اسی انداز میں لکھی ہوئی ہے یہ آیت؟ اسی الفاظ کے ساتھ ہے یہ آیت؟ حقیقت یہ ہے اور صحیح یہ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، صحیح آیت اس طرح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ابھی آپ نے عثمان برکاتی صاحب سے قرآن پاک کی 2 آیت سماعت کی اور دونوں جگہوں پر انہوں نے لفظی تحریف کی ہے، قرآن پاک میں گھٹا بڑھا کیا ہے۔ اور بہت ممکن ہے، کچھ تعجب نہیں، کچھ بعید نہیں کہ آپ کہہ دے کہ میں نے اردو میں پڑھا ہے، میں نے اردو میں پڑھا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی آڈیو میں ایک بیان جاری کیا
کہ میں لا حول ولا قوہ کو اردو میں پڑھا، تو میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی عربی عبارت کو یا حدیث پاک کی عربی عبارت کو اردو میں پڑھنا یہ شرعاً جائز ہے؟ اگر جائز ہے آپ کے نزدیک تو ثبوت پیش کرے، کسی کتاب کا حوالہ نوٹ کرے۔ جہاں تک کہ میرے علم کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ عربی الفاظ، عربی صیغہ اردو میں استعمال ہو سکتا ہے، مگر مکمل عبارت، مکمل آیت کو اردو پڑھنا درست نہیں ہے، اور وہ بھی قرآن پاک اور حدیث پاک۔ لا حول ولا قوہ یہ حدیث پاک کا حصہ ہے۔ جواب اذان والی حدیث میں آپ اس کو پڑھیں گے کہ مؤذن جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے اس وقت سامعین اذان سننے والے لا حول ولا قوہ پڑھے۔ یہ حدیث کا حصہ ہے، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اردو میں پڑھا، میں نے اردو میں پڑھا۔ ہم اردو بول رہے ہیں اس لیے عربی عبارت کو بھی اردو میں پڑھ دیتے ہیں، قرآن کو بھی ہم اردو میں پڑھ دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔ مولانا عثمان برکاتی صاحب ذرا آپ حکم سماعت کیجئے۔ یہ ہے میرے سامنے بہار شریعت، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 31۔ اس میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ اس کے نیچے تحریر فرماتے ہیں، لہٰذا اس میں کسی حرف یا لفظ کی کمی بیشی محال ہے۔ قرآن پاک کے کسی بھی حرف کی کمی بیشی محال ہے، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً وہ شخص کافر ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 31۔ قطعاً وہ شخص کافر ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی شخص جو قصدن اور عمدن ایسا کرے، جان بوجھ کر کرے، قرآن پاک میں تحریف کرے، وہ کافر ہے۔ اور اگر سہون ان سے ایسا ہو گیا یا سبقت لسانی کی بنیاد پر یا سہون ایسا ہوا تو ان کے اوپر توبہ پھر بھی ضروری ہے۔ اور یہ میرے سامنے فتاوی نعیمیہ صفحہ نمبر 115، فتویٰ نمبر 52، ارشاد فرماتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں حافظون کو مطلق ارشاد فرمایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم تلاوتاً و کتابتاً ہر طرح محفوظ ہے۔ تو تلاوتاً کتابتاً دونوں طرح سے قرآن کو، جس طرح قرآن نازل ہوا، جس طرح قرآن روایت ہو کر، جس طرح قرآن ہم تک پہنچا، اسی انداز میں ہم کو تلاوت بھی کرنا ہے اور کتابت بھی کرنا ہے۔ اس میں رد و بدل کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور آپ یہ کہیں کہ ہم اردو میں پڑھ رہے تھے تو اس پر آپ ثبوت پیش کریں کہ عربی عبارت کو اردو میں پڑھنا یہ شرعاً کیسا ہے۔ اس بات کے ہم قائل ہیں، یہاں تک کہ ہم جواز کے قائل ہیں کہ عربی کوئی صیغہ ہوگا، کوئی لفظ ہوگا، وہ اردو میں استعمال ہو سکتا ہے، مگر مکمل آیت کا اردو میں پڑھنا، اس بات پر آپ ثبوت پیش کریں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا احباب اہل سنت کہ مولانا عثمان برکاتی صاحب قرآن پاک کی آیت کو کس طرح یہ پڑھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو قاضی نیپال کہلاتے ہیں، مفتی اعظم نیپال لکھتے ہیں۔ ہر صبح میں دیکھتا ہوں کہ ایک نئے القاب و آداب کا اضافہ رہتا ہے۔ ان کے مشیر و منیر پتہ نہیں رات بھر یہی مشاورت کرتے ہیں کہ کل صبح کون سا القاب لگانا ہے۔ تو یہ حال ہے آپ کا، اور آپ کی قرآن فہمی اور قرآن کی تلاوت کا یہ عالم ہے کہ لفظ کی تحریف کرتے ہیں، لفظ کو بدل دیتے ہیں، کبھی لفظی تحریف کرتے ہیں تو کبھی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ قرآن میں یہاں پر آپ نے لفظی تحریف کر دی آڈیو میں، اور فتوے میں آپ نے معنوی تحریف کر دی، تو آپ کے اوپر تو دو کفر کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے جواز کے قائل ہیں معاذ اللہ، تو آپ کے کافر ہونے میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ خیر، اب آگے آئیے، میں یہاں پر دو مشورہ آپ کو دے رہا ہوں۔
مشورہ اول یہ ہے کہ آئندہ سے آپ قرآن کی عربی عبارت کو یا حدیث کی عربی عبارت کو پڑھنا بند کر دیجئے، صرف اس کا اردو مفہوم پڑھیں، صرف اس کا اردو مفہوم پڑھ کے سمجھا دیا کریں۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جنک پور کے اطراف و اکناف میں ایک بہت بڑے قاری ہیں، کہنہ مشق اور بہت ہی معروف شخصیت ہے، مشاق قاری ہے، استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت حافظ وقاری نسیم صاحب قبلہ مدظلہ علی، جن کی درسگاہ سے ایک نایاب ہیرے جواہرات نکل کر ایک عالم کو مستفیض کر رہا ہے۔ وہاں پر پہنچیے اور پہنچنے کے بعد 3 مہینہ 90 دن کا قرأت کا کورس کر لیجئے، اور قاری صاحب کی بارگاہ میں جب 90 دن کا کورس کر لیجئے گا قرأت کا، تو انشاءاللہ قرآن پاک کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں نے صرف ان کی 4 خامیوں پر روشنی ڈالی ہے، اور مزید گفتگو آئندہ وائس میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فقط والسلام، فقیر عبد المصطفیٰ حشمتی، بہڑا جلیشور، جبدی، نیپال۔